بیٹھے تھے کہ عدالت کے عملے نے ہمیں انفارم کر دیا تھا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں آج 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ہمارے اڈیالہ جیل کے انٹری سے پہلے گیٹ پہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے اس میں 17 کی تاریخ ڈالی ہے۔ ایک بات کا برملا ہم اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، ہمارے ساتھ ٹرائل کورٹوں کا رویہ غیر منصفانہ اور غیر مساوی رہا ہے۔ اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے خان صاحب 27 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور ایک انفیئر پروسیس شروع ہوا ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا، ان کو کمپرومائز کرنا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس میں اس لیے شامل کیا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے۔ خان صاحب نے نہ کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ کوئی سرکار کو نقصان ہوا ہے، نہ اس یونیورسٹی کے وہ مالک ہے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ یہ کیس بالکل بیہودہ بیس لیس کیس ہے۔ اگر انصاف کا فیصلہ ہو تو آج خان صاحب کی باعزت بری ہونا لازم تھا، لیکن سیاسی طور پہ اور پریشر کے انڈر فیصلے دینے ہو تو پھر دیوار پہ لکھا سب کو نظر آتا ہے۔ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جھکیں گے نہیں، خان صاحب ڈٹے ہیں، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کیس کے فیصلے آئیں، کوئی بھی اور فیصلہ آئے، وہ جیل میں پاکستان کی عوام کی آزادی کی خاطر، عدلیہ کی خاطر، انصاف کی خاطر، آئین کی خاطر اس میں جیل ہے۔ اس کو اپنی جان اور اپنے کیسز کی پرواہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جمہوریت کی پرواہ ہے ان کو۔ آج کے دن فیصلہ اناؤنس نہ کرنا، میں یہ آپ کو کہوں ہمارے طرف سے نہیں ہے۔ ہم بالکل تیار ہو کے اس نیت سے آئے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جج صاحب نے اپنی مرضی سے ڈیٹ ڈال کر کے آگے مؤخر کیا ہے، کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے یہ۔ جی پلیز جی میں ایک چیز میں اضافہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے، وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے مقدمے کیے، عدت کا مقدمہ ہو، سائفر کا ہو، ہر ایک میں عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے۔ ہم ڈیل بالکل نہیں کر رہے، ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کو بالادست کیا جائے۔ مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے، لیکن اس لیے اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، تو یہ بالکل ان کی اسکیم ناکام ہوگی۔ مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب قانون دان ہیں، آپ بھی اور صاحب بھی، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا، یہ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے برملا کہا ہے، خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ بشرا بی بی بھی نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتا تھا۔ دیکھو ایک منٹ، بشرا بی بی نہیں دیکھو، بشرا بی بی ابھی پہنچ رہی ہے، خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے، آج 2 کیسز اس جیل میں ہونے تھے، ایک 9 مئی کے کیسز، وہ بھی شروع ہوتے ہیں۔ جب 9 مئی کے کیسز ہوتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ آج وہ پہلے ایڈجرن ہو گیا اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا۔ بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا؟ آج کمرہ عدالت سے جج صاحب ہی اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھیں یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ
जो ट्रायल कोर्ट से उसका बर्ताव सही नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं वकला हमें टाइम दिया गया था, 11 बजे दिया गया था और हम उसी वक्त आए थे और सारे लोग मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, सलमान राजा साहब मौजूद है। ट्रायल के दौरान भी हमें इनको बहुत सारे मौके दिए, ताबत नहीं देखो, अभी जजमेंट अनाउंस करना, खान साहब उधर ही है, वो आ जाते हैं। पहले जब अनाउंस करते थे तो दूसरे वाले केस में तो हम आ रहे थे तो इन्होंने जजमेंट अनाउंस की। बुशरा बीबी तो अभी पहुंची नहीं थी और इसके एब्सेंस में उन्होंने डिसाइड कर लिया था। फिर बुशरा बीबी खुद चल के आई है बनीगाला से। कमरा अदालत में मुल्ज़मान का होना जरूरी होता है? हाँ, ये बताइए। ये पहले भी कई मुकदमात के फैसले आ चुके हैं, आज के फैसले से उम्मीद है कि जाली फैसला करके साफ हो जाएगा। देखो, मैंने पहले अर्ज किया कि दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा है कि अगर इंसाफ के फैसले होते तो हमारे साथ पहले हो चुके थे, ये चौथा फैसला होगा। तो हमें इनसे कैसे उम्मीद नहीं, लेकिन अला अदलिया से हमें ज़रूर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का फैसला होगा। अला अदलिया में जाएंगे, वहाँ अपना केस प्लीड करेंगे। जिस तरीके से बाकी केसेस ख़त्म हो चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस केस में मैं वाज़ेह कर दूँ, इसमें खान साहब ने बेनिफिट नहीं लिया, ये गवाहों ने एडमिट किया है। इसमें सरकार का लॉस नहीं हुआ। आज भी सरकार का कोई केस, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है कि हमारा कोई लॉस हुआ है उसको आप कर ले। ये तो एक ट्रस्ट ही है खान साहब, ये यूनिवर्सिटी उसकी ज़ाती नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कि आप एक फलाही इदारे के काम के बेस पे न सिर्फ खान साहब को बल्कि उनकी शरीक हयात को भी आप सिर्फ इसलिए सजा दे रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकली मनूवर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू। तो रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला होना चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद उनकी जानिब से करार दिया गया। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। हम फैसला सुनने के लिए तैयार होकर आए थे, कोई डील नहीं हो रही। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि डील का तासुर देना गलत है, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की अभी, और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला होना चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद उनकी जानिब से करार दिया गया। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। हम फैसला सुनने के लिए तैयार होकर आए थे, कोई डील नहीं हो रही। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में ऐसा कहा, डील का तासुर देना गलत है, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। तो एक अहम खबर जो कि सामने आई, इस हवाले से भी समा के नाज़रीन को बताते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है और अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई, मुल्ज़मान के वकला भी अदालत में पेश ना हुए। जज की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया। 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था, इसीलिए फैसला नहीं सुना सका। जज नासिर जावेद राना ने ऐसा कहा।